قوم کے نام جاری ایک پیغام میں جمعیت علماء ہند نے کہا کہ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کو پورے ملک کے لیے نقصان عظیم تصور کرتی ہے جو ہماری درینہ وراثت سے میل نہیں کھاتی۔ یہ پیغام جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے 34ویں اجلاس عام کے اختتام کے بعد پڑھ کر سنایا، جہاں سبھی مذاہب کے رہنما موجود تھے۔ قوم کے نام جاری پیغام میں مزید انہوں نے کہا کہ مختلف مذاہب کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کی قابل فخر اور پائیدار خصوصیات ہیں۔ ان رشتوں میں دراڑ پیدا کرنا قومی جرم ہے۔ تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کو چاہیے کہ متحد ہو کر شدت پسند اور تقسیم کرنے والی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں۔ پیغام میں بالخصوص نوجوانوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ ہمارے وطن کے داخلی اور خارجی دشمنوں کے براہ راست نشانے پر ہیں۔ انہیں مایوس کرنے، بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہیں نہ تو مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑنا چاہیے۔ جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں، وہ نہ ملک کے مفاد کے اعتبار سے اور نہ ہی مذہب اسلام کی روح سے ہمارے تعاون اور حمایت کی حقدار ہیں۔ ہندوستان تنوعات اور تکثیری معاشرے کا حامل خوبصورت ملک ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت تمام افکار و اعمال اور مراسم کے حامل لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور نظریے پر چلنے کی آزادی ہے۔ اسے بچانے کے لیے گاندھی جی وغیرہ نے انتہا کوشش کی ہے۔ اس کے مد مقابل کبھی اسلام، کبھی ہندوتوا اور کبھی عیسائیت کے نام پر جس جارحانہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی۔ ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ RSS اور BJP سے ہماری کوئی مذہبی یا نسلی عداوت ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف نظریے پر مبنی ہے۔ ہماری نظر میں بھارت کے سبھی مذہبوں کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں۔ RSS کے سرسنگھ چالک کے حالیہ ایسے بیانات کا جن سے باہمی میل جول اور قومی یکجہتی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پیغام میں عدالتوں کے موجودہ کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا گیا کہ کچھ عرصے سے یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاست کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ عدالت آزاد نہیں تو ملک بھی آزاد نہیں۔ پیغام میں بالخصوص ملک میں جاری پسماندہ مسلم کے بحث پر کہا گیا کہ اسلام کی واضح تعلیمات مساوات اور نسلی عدم تفریق پر مبنی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں پسماندہ برادریوں کا وجود زمینی حقیقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پسماندہ برادریوں کے ساتھ امتیازی سلوک مذہبی، اخلاقی اور انسانی نقطہ نظر سے قابل مذمت ہے۔ اجلاس عام کے موقع پر ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جو زیادتیاں ذات پات کے نام پر ہو رہی ہیں، ان پر ہمیں شرمندگی ہے اور ان کو دور کرنے کا ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں معاشی، سماجی، تعلیمی ہر زاویے سے مساوات قائم کرنے کی ہر ممکن جد و جہد کریں گے۔ پیغام میں کہا گیا کہ معاشی ابتری، مہنگائی اور بے روزگاری ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ غریبی اور بے روزگاری کی موجودہ شرح کو دیکھتے ہوئے ہماری ترقی کے تمام دعوے جھوٹے اور کھوکھلے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کو لے کر پیغام دیا گیا کہ ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کے لیے اسلامی شریعت کے مقرر کردہ کوڈ کو عملی طور پر نافذ کریں۔ میراث کی تقسیم میں عورتوں کو محروم رکھنا، طلاق دینے اور نان و نفقہ کے سلسلے میں اسلامی احکام کی خلاف ورزی اور عام طور پر معاشرے میں ان کے ساتھ ناانصافی کے خلاف خود مسلمانوں کو پورے ملک میں تحریک چلانے اور ضروری اصلاحات کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کی گنجائش نہ رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز حاضرین مجلس، جمعیت علماء ہند کے اس 34ویں اجلاس عام میں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے جمعیت علماء کے فعال، متحرک اور ذمہ دار کارکنان اس مجلس میں موجود ہیں. حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اسی طرح اور بہت سارے اکابر یہاں موجود ہیں. مولانا مفتی سلمان صاحب، مولانا رحمت اللہ صاحب اور مولانا انوار الرحمان صاحب، اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی مکرم صاحب دامت برکاتہم، اجمیر شریف سے تشریف لائے ہوئے عبد الواحد انگارہ شاہ صاحب. یہاں ہمارے بہت سارے اساتذہ، بہت سارے احباب اور دوست موجود ہیں. مختلف مذاہب کے ذمہ داران موجود ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کی باتیں آپ نے سن لی، کچھ ہیں جو رہ گئے. ہم لوگوں کو اس اجلاس کو 1 بجے ختم کرنا ہے اور صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس. ہمارے 10-15 منٹ مائک کی خرابی کی وجہ سے بھی چلے گئے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے اس اجلاس کو اپنے وقت پہ ختم کر لیں. تو میں تقریر کرنے کے بجائے جو جمعیت علماء کا اعلامیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان رکھا ہے ملک و ملت کے نام پیغام. جمعیت علماء ہند مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کو پورے ملک کے لیے عظیم نقصان تصور کرتی ہے، جو کہ وطن کی سالمیت کے لیے سخت خطرہ ہے اور ہماری دیرینہ وراثت سے ہرگز میل نہیں کھاتی. تمام مذاہب کے دوستانہ اور برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کی قابل فخر اور پائیدار خصوصیات ہیں. ان رشتوں میں دراڑ پیدا کرنا قومی جرم ہے. تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کو چاہیے کہ متحد ہو کر شدت پسند اور تقسیم کرنے والی یعنی بانٹنے والی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں. ہم امت کے نوجوانوں اور طلباء کی تنظیموں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وطن کے داخلی اور خارجی دشمنوں کے براہ راست نشانے پر ہیں. انہیں مایوس کرنے، بھڑکانے، گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. انہیں نہ تو مایوس ہونا چاہیے، نہ صبر و ہوش کا دامن چھوڑنا چاہیے. جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں، وہ نہ ملک کے مفاد کے اعتبار سے اور نہ ہی مذہب اسلام کے روح سے ہمارے تعاون اور حمایت کی حقدار ہیں. اس کے برخلاف وطن کے لیے جانثاری، وفاداری، حب الوطنی ہمارا ملکی اور دینی فریضہ ہے. ہمارا دین اور ہمارا ملک سب سے پہلے ہے. ہمارا یہی نعرہ ہے، دین و وطن پر جان دینا، اس کے ناموس کے لیے مر مٹنا. ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے. کسی بھی مہذب بھارت تنوعات اور تکثیری معاشرے کا حامل خوبصورت ملک ہے. اس کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیات تمام افکار و اعمال اور مراسم کے حامل لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور نظریے پر چلنے کی آزادی ہے. اسے بچانے کے لیے گاندھی جی وغیرہ نے انتھک کوششیں کی ہیں. اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی سعی و جد و جہد بھی بھارت کے ماضی و حال کی سنہری تاریخ کا ذری عنوان ہے.
मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फिक्र फलसफा उनकी अता करदा विरासत हैं। इसके मद्दे मुकाबिल कभी इस्लाम, कभी हिंदुत्व और कभी ईसाइयत के नाम पर जिस जारिहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। हम यहाँ ये वाजे कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी या नस्ली अदावत हरगिज नहीं है, बल्कि हमारा इख्तलाफ नजरिए पर मबनी है। हमारी नजर में भारत के सभी मजहबों के मानने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सभी बराबर के शहरी हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक के हालिया ऐसे बयानात जिनसे बाहमी मेल जोल और कौमी यकजहती की हौसला अफजाई होती है, हम इस्तकबाल करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से थाम लेना चाहिए। लिहाजा उन्हें और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं, आइए आपसी भेदभाव को मिटाएं, बुग़्ज़-ओ इनाद, दुश्मनी को भूलकर अपने प्यारे वतन को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, मिसाली, पुरअमन और सुपर पावर मुल्क बनाएं। इस्लाम की वादे तालीमात नस्ली नस्ली मसावात और नस्ली अदम तफरीक पर मबनी है। इस्लाम की वाज़े तालीमात मसावात और नस्ली अदम तफरीक पर मबनी है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों में पसमानदा बिरादरियों का वजूद ज़मीनी हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं कि पसमानदा बिरादरियों के साथ इम्तियाजी सलूक मजहबी, अखलाकी और इंसानी नुक्ते नज़र से काबिल मजम्मत है। इजलास आम के मौके पर हम ये ऐलान करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो ज्यादतियां जात पात के नाम पर हुई हैं उन पर हमें शर्मिंदगी है और उनको दूर करने का हम अहद करते हैं कि हम मुसलमानों में समाजी, माशी, तालीमी हर जाविये से मसावात कायम करने की हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। पसमानदा बिरादरियों को तरक्की देने के लिए सरकार ने अभी हाल में जो बयान दिया है उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए जल्द अमली इक़दामात किए जाएंगे। माशी अबतरी, महंगाई और बेरोजगारी हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। गरीबी और बेरोजगारी की मौजूदा शरह को देखते हुए हमारी तरक्की के तमाम दावे झूठे और खोखले हैं। सुपर पावर बनने का हमारा ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि हम मुल्क के तमाम तबकात को रोजी रोटी मुहैया कराने के काबिल न हो जाएं। अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों की इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी को नज़रअंदाज करके मुल्क हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकता। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ मुंसिफाना बर्ताव के लिए इस्लामी शरीयत के मुकर्रर करदा कोड को अमली तौर पर नाफिज करें। मीरास की तकसीम में औरतों को महरूम रखना, तलाक देने और नान नफका के सिलसिले में इस्लामी अहकाम की खिलाफ वर्जी और आम तौर पर मुआशरे में उनके साथ नाइंसाफी के खिलाफ खुद मुसलमानों को पूरे मुल्क में तहरीक चलाने और जरूरी इस्लाहात करने की सख्त जरूरत है ताकि हमारे पर्सनल्ला में मुदाखलत की गुंजाइश न रहे। इस पैगाम के साथ मैं आखिरी जो हिस्सा जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में आपको तवज्जो दिलाकर इस बज़्म को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी बहनों के हुकूक हम मीरास में जो उनके हक होते हैं वो हम अदा नहीं करते हैं। औरतों के साथ ज़्यादतियां करते हैं, नाइंसाफी करते हैं। अगर हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, मैं हमेशा कहा करता हूं ये बात,
اگر ہم اندر سے بدلاؤ نہیں لائیں گے تو باہر کیسے بدلاؤ لانے کے قابل ہو سکیں گے؟ اگر باہر بدلاؤ لانا ہے تو ہمیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، ملت کے اندر بدلاؤ لانا ہوگا۔ اس کا عزم کر کے آج یہاں سے جانا ہوگا۔ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق روکا ہوا ہے اس حق کو وہ ادا کریں گے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جزاک اللہ۔